مکتب میں، خیموں کے اندر بھی چادروں کے پردے کر دیتے ہیں کہ اسلامی بہن اس طرف، اسلامی بھائی اس طرف. بے تکلفی سفر میں ہو جاتی ہے، ہونی نہیں چاہیے، بے تکلفیاں ہو جاتی ہیں، بھائی بہن بن جاتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گئے، بھائی بہن بن گئے. اب شور بھی دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی دوسروں سے بے تکلف بات کر رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے میری بہن دوسرے مردوں سے بے تکلف بات کر رہی ہے. کیا ہو گیا بھائی، کیا غیرت کا، کوئی عزت کا اور حیا کا جنازہ نکل گیا کہ سارے مل کے کاندھا دے کر کیا یہ جنازے کو، اس حیا کے جنازے کو، حیا کی میت کو دفن کر کر آئیں گے؟ معاذ اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ سب کچھ ہمارے یہاں چونکہ ماحول نہیں ہے نا، یہاں پر یہ سب کچھ کرا کر اب حج کا فارم ہو دیا، حج کا ویزا لگ گیا، آپ جا رہے حج پر، یہ ساری چیزیں یہاں ہے ہی نہیں، ہمارے کلچر میں نہیں ہے. نئی نئی باتیں لگتی ہے بعضوں کا. معاذ اللہ بہت زیادہ پڑھے لکھوں کو تو پرانی باتیں لگتی ہے. کیا پرانے زمانے میں لے کے جا رہے ہو؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں آ جاؤ، اگر پرانا زمانہ ہے تو اسی پرانے زمانے میں آ جاؤ. ارے اس زمانے میں حیا ہے، اس زمانے میں غیرت ہے، اس زمانے میں خوف خدا ہے، اس زمانے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب و غریب اور مدنی مستی ہے. اسی زمانے میں آ جاؤ. اس زمانے میں کیا رکھا جس زمانے کی آپ مثالیں دیتے ہو؟ اس میں شارٹ سلیوز کپڑے پہننے والی لڑکیاں، اس میں شارٹس پہننے والے لڑکے، اور اس میں سونے کی چینیں پہننے والے مرد. اور یہ زمانہ ہے شراب مرد اور عورت پی رہے ہو، مرد اور عورت بیٹھ کے تاش اور جوا کھیل رہے ہو. اس زمانے کو آپ ہمیں بتاتے ہو کہ یہ ایجوکیٹڈ. یار ایجوکیٹڈ نہیں ہے یار، نہیں ہے یہ ایجوکیٹڈ زمانہ. یہ تو جاہلیت کی طرف جا رہا ہے. اسلام سے جو اسلام کی تعلیمات سے دور رہ جائے یہ برا، اور جو اسلام کی روح کے قریب لے جائے یہ اچھا ہوتا ہے. اور دعوت اسلامی ہمیں روح اسلام گھول کر پلا رہی ہے، روح اسلام گھول کر پلا رہی ہے، حیا کا درس گھول کر پلا رہی ہے، غیرت کا درس گھول کر پلا رہی ہے، سنتوں کا درس گھول کر پلا رہی ہے. اور ہمیں گھول کر پلا رہی ہے اس میسج کو، اس پیغام کو، کہ وہ طریقہ اچھا جس میں میرے آقا اور صحابہ کرام کا طریقہ ہو، صحابیات کا طریقہ ہو. آج جو طریقہ ہے رائج ہے ہمارے معاشرے میں، جدید معاشرے کے نام پر، ایک ایجوکیٹڈ کلچر کے نام پر، ایک ماڈرن کلچر کے نام پر، اس کلچر میں ہونے والی معاملات کو کون ثابت کر سکتا ہے؟ ایسے معاملات کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ کرام اور صحابیہ سے ثابت ہو. یہ دعوت اسلامی جو پیغام دے رہی ہے نا، اس پر آئی ہے. تو اس طرح گناہوں سے بچ کر حج کر رہا ہے. تو بالخصوص 3 معاملات ہیں جس سے گناہوں کا بڑا اندیشہ ہے: آنکھ، زبان اور ہاتھ. دل و دماغ کا بھی ہے. تو بد نگاہی سے بچیں گے. اب بازاروں میں جائیں گے سونا خریدنے کے لیے، ہدیہ خریدنے کے لیے، اور وہاں جو بازاروں میں جو مخلوط اس وقت بازار بنے ہوئے ہوں گے، جو حال ہوگا اللہ اکبر. پھر فارغ اوقات میں بیٹھ کر جو غیبتیں ہوں گی، اف، جو قافلے میں لے کر گئے اس کی غیبت، جو شریک قافلہ ہیں، جو وہ بنا ہوا گروپ، اس کی غیبت. اس کو دیکھا تھا کیسے سویا ہوا تھا، اس کو دیکھا تھا کیسے آ رہا تھا. پکا ریا کر لگتا ہے یار. بار بار آ کر کہتا ہے یار میرے اتنی عمریں ہو گئی، اتنی حج ہو گئی. بار بار سر پر ہاتھ پھراتا رہتا ہے، او دوبارہ 2 عمریں کر آیا ہوں تو دوبارہ یہ ہو رہا ہے. یار کیسی ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا رہتا ہے. اس کو شہرت کا بڑا شوق ہے. اس کے حال دیکھا تھا، کنجوس ہے یار، کھلاتا پلاتا ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ فلاں ہے ڈھمکا ہے. اس کو دیکھا جو ہم کو قافلے میں لے کر آیا، کیسے ہمارے مطلب اللہ کے مہمانوں کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں. ایسی ایسی غیبتوں کی مثالیں. صفحہ نمبر 404، غیبت کی تباہ کاریاں. صفحہ نمبر 404 پر حج کے متعلق ہونے والی غیبتوں کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں. چلو اپنے عزم کا تو اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور وہاں غیبت کریں گے 1 کا لاکھ، وہاں تہمت لگائیں گے. 1 کا لاکھ وہاں بہتان لگائیں گے. 1 کا لاکھ وہاں پر بدنگاہی کریں گے. 1 کا لاکھ وہاں غصے میں آ گیا تو کیا گالیاں دیں گے. 1 کا لاکھ کھانا صحیح نہیں ملا تو کیا باورچی کو اس کی غیبتیں کریں گے، اس کو دل آزاریاں کریں گے، اس کو کوسیں گے. ہر بات کرنے کا کوئی ڈیسنٹ انداز ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہر بات جارحانہ کی جائے گی؟ کیا ہر بات بے تکے انداز میں کی جائے گی؟ کیا ہر بات دل آزاری میں کی جائے گی؟ کوئی بات کرنے کا بھی کوئی ایٹیکیٹ سے مینرز ہیں یا نہیں ہے یار؟
کہ بھائی بات کرنی ہے، اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہے، آپس میں بات کر کے کسی دوسرے کی غیبت کر رہی، بہتان لگا، تہمت لگا رہی، کس نے سکھایا یار؟ کیوں وہاں جا کر بھی کیا منفی بات کریں گے؟ اتنا عیبوں کا پلندہ ایسے مقدس مقام پر آیا ہے، اپنے عیبوں کا علاج کرے نا، کسی عیبوں کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ غصے میں آ کر بول دیں گے، غصہ بہت آ جاتا ہے وہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان بند ہے؟ وہاں نہیں تنگ کرتا، جیسا تیسا تنگ کرے گا، ایسا تنگ کرے گا، اور یہ سارے گناہ اوپر لے کر کرواتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں. آستینے چڑھوا دیتا. جی ہاں حاجی وہاں سفر میں آستینے چڑھا دیتے ہیں. سمجھتے کیا ہو؟ جانتے نہیں ہو ہم کو؟ ہاں پہلے نہیں جانتے تھے، اب جانتے ہیں. پہلے نہیں جانتے تھے، پہلے یہی تھا کہ آپ شریف آدمی ہو، معذرت کے ساتھ، پہلے یہی تھا کہ آپ شریف آدمی ہو. آستینے بھی نیچے ہوتی تھی، بٹن بھی آپ کا بند ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، کچھ آپ کے خلاف مزاج کام ہو گیا، اب آپ آ گئے ہیں آستینے چلاتے ہوئے. ہاں کیا شریف آدمی سمجھا ہوا میرے کو؟ بولتا نہیں ہوں تو کیا سمجھتے ہو؟ جانتے نہیں ہو؟ اب جان گئے. یہ جو آپ نے کیا نا، اب جان گئے کہ آپ شریف آدمی لگتے تھے. آخر آپ وہ مطلب نہیں، شریف آدمی کے یہ اتوار نہیں ہوتے. شریف تو شریف ہی ہوتا ہے. کوئی شریف ایسا تو نہیں اس گلی میں شریف ہے اس گلی میں بدماش ہو جاتا ہے، اس ملک میں اچھا آدمی تو اس ملک میں گندا ہو جاتا ہے. شریف تو شریف ہوتا ہے، وہ جا بھی رہا شریف ہوگا. شریف آدمی تو ظلم سہتا ہے، شریف آدمی ظلم کرتا نہیں ہے. شریف آدمی زیادتی سہتا ہے، شریف آدمی زیادتی کرتا نہیں ہے. ارے شریف آدمی گالی سن لیتا ہے، شریف آدمی گالی دیتا نہیں ہے. شریف آدمی مار کھا لیتا ہے، بلا اجازت شریف مارتا نہیں ہے. شریف آدمی پتھر کھا لیتا ہے، بلا اجازت شریف پتھر مارتا نہیں ہے. شریف آدمی گریبان نہیں پکڑ لیتا. شریف آدمی یوں مطلب کہ ماردار نہیں کرتا. شریف آدمی تو ظلم سہنے والا ہوتا ہے. وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس بیچارے کو کیوں بولتے ہو، یہ شریف آدمی ہے. شریف تو یہ ہوتا ہے. وہاں جھگڑا کریں گے، وہاں لڑائیاں کریں گے، وہاں گالیاں دیں گے، وہاں غیبتیں کریں گے، وہاں چگلیاں کریں گے، وہاں بددگائیاں کریں گے. ارے ایسے مقام پر جا کر بھی کیا مطلب فضولیات میں لگے؟ جاؤ بھائی بیٹھو حرم پاک کے اندر اور کعبے کی زیارت کرتے رہو یار. مستجاب کے سامنے وقت گزارو کہ میرے آقا حضرت لکھے مستجاب وہ مقام ہے جہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں. وہاں بیٹھے نا، وہاں دعائیں کرے نا، اپنے آنسو بہنے دے. وہاں کیا، وہاں بھی مطلب کہ یہ گناہ بھرے بازار گرم رہیں گے، یہ عادتیں جو یہاں وہاں بھی باقی رہیں گی. تو صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں سے بچ کر کرنا ہے. حج جنت لازم ہے حاجی کے لیے. حدیث پاک میں ہے کہ اس کا ثواب جزا جنت ہی ہے. گناہوں سے بچ کر حج تو کرے. پھر میرا آقا حضرت لکھتے ہیں، اب میں اعلیٰ حضرت کی بات پڑھنے جا رہا ہوں. اس وقت تک یعنی کہ حاجی کے پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت حج کرے، اور اس میں لڑائی جھگڑے اور عورتوں کے سامنے تذکرے، وہ عورتوں والے جو مرد عورت کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے تذکرے اور اس قسم کے گناہ نافرمانی سے بچے. اس وقت تک جتنے گناہ کیے تھے بشرط قبول سب معاف ہو جاتے ہیں. جتنے گناہ کے سب معاف ہو جاتے ہیں. پھر اگر حج کے بعد، بڑی پیاری بات ہے عادت کی، پھر اگر حج کے بعد فوراً مر گیا، اتنی مہلت نہ ملی کہ حقوق اللہ یا بندوں کے اس کے ذمے جو حقوق تھے انہیں ادا کی فکر کرتا، تو امید وافق ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے تمام حقوق سے مطلقاً درگزر فرمائے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ فرائض کے بجا نہ لایا تھا، ان کے مطالبے پر بھی قلم عفو الہی پھر جائے، معاف ہو جائیں. اور حقوق العباد و دیون جو لینا دینا ہوتا ہے، وہ مظالم، مثلا کسی کا قرض آتا ہو، مال چھینا ہو، برا کہا ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لے، اصحاب حقوق کو روز قیامت راضی فرما کر مطالبہ و خصومت سے نجات بخشے. یوں ہی اگر بات کے زندہ رہا اور باقدر قدرت تدارک حقوق ادا کر لیا، یعنی زکوٰۃ دے دی، نماز روزے کی قضا ادا کی، جس کا جو مطالبہ آتا تھا دے دیا، جس سے آزار پہنچاتا معاف کرا لیا، جس کا مطالبہ لینے کا والا نہ رہا،
یعنی دے دیا یا معلوم نہیں اس کی طرف سے